عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں، اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ پروگرام رحمت للعالمین کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج ہم اس پروگرام میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا ذکر کریں گے، اس زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علامہ شفاعت رسول صاحب موجود ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ حافظ یوسف سراج صاحب موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہی مشعل راہ ہے، لیکن اگر مکی زندگی کا ذکر کیا جائے تو گزشتہ پروگرام میں جس طرح سے علامہ صاحب آپ نے مکی صورتوں کا ذکر کیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے خدائے بزرگ و برتر نے ہم کلام ہوتے ہوئے اخلاقیات پر بات کی، اسی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کی عملی کوششوں اور اس دورانیے میں آنے والے مصائب اور مشکلات کا بھی ذکر کیجئے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر مشکلوں کے باوجود بھی سراپا مضبوط رہے اور اس انداز سے چلتے رہے کہ کوئی بھی مشکل ان کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی مبارک ہے، اس میں دو حصے ہیں، ایک حصہ قبل از نبوت اعلان نبوت، اور دوسرا حصہ آپ کا اعلان نبوت کے بعد۔ 53 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اس میں 13 سال آپ کا دور نبوت ہے، اور 13 سال سے پہلے 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ آپ کی پیدائش وہاں ہوئی، آپ کے والدین وہیں تھے، آپ کے دادا وہیں تھے، آپ کا خاندان وہیں تھا، آپ کے رشتہ دار وہیں تھے۔ پھر آپ نے وہیں تجارت کی، اور اس تجارت میں سب سے مشہور واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ آپ کی تجارت میں دیانت اور برکت سے متاثر ہو کر اس ملکہ عرب نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود پروپوز کرنا کسی مرد کو شادی کے لیے، یہ تاریخ اسلام میں ہمیں پہلی بار حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد پھر آپ کی اولاد ہوئی، پھر اولاد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اور پھر آپ کو مکہ میں بڑی عزت، بڑا شرف حاصل تھا، اور وہ مقدمے جن کو حل کرنے کے لیے بڑی مقتدر شخصیات کی ضرورت ہوتی تھی، ان مقتدر شخصیات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں معتبر سمجھے جاتے تھے۔ پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت آپ نے جبل ابو قبیس پر فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک خفیہ دعوت کا کام کیا، پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، پھر اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب آئے، پھر اسلام کے سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پھر اس کے بعد 2 ہجرتیں ہوئیں آپ کے ان 13 سالوں میں، جو ہجرت حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں۔ پھر اسی دوران پھر شعبی ابی طالب کا بہت بڑا واقعہ ہوا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اذیت میں، بڑی تکلیف میں، بڑے مصائب میں رہے، اور پھر اس شعبی ابی طالب کے ختم ہوتے ہی پھر آپ طائف پر تشریف لے گئے، اور وہ طائف کا جو سفر تھا وہ بڑا اذیت ناک تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی 13 سالوں میں معراج کا واقعہ نصیب ہوا، اور اسی میں وہ عام الحزن جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا، پھر اس کی تیاری ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات آپ نے جبل ابو قبیس پر کھڑی کی، وہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ،
اس کی وہ بنیاد ہے۔ اور وہ کیا تھا کہ میرے آقا نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پرلی طرف ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے آپ کو صادق الامین پایا ہے۔ گویا پیغمبر کی زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگ اسے صادق الامین کہتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، اگر تم مجھے اتنا سچا سمجھتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ، یہ بتوں کو چھوڑو، یہ شرک کو چھوڑو اور توحید کی طرف آ جاؤ اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ بس اس کا سننا تھا کہ وہ لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ ایک پورے کا پورا سلسلہ ہے ظاہر ہے اس کے بعد، جس کے بارے میں آپ نے پورا ایک حصہ جو ہے تھوڑے سے وقت میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ مجھے شیب ابی طالب پر حافظ یوسف صاحب، وہ ایسے لمحات ہیں، وہ ایسا وقت ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے تخلیق کائنات کو اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی تکالیف اس پر کچھ کہیے۔ دیکھیے جی، نبی علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ اللہ کے قریب، آپ سے زیادہ مستجاب الدعوات کوئی نہیں۔ غور کیجئے کہ اس قدر اہم شخصیت ہیں لیکن ان پر اس قدر مشکلات آتی ہیں جن کا اجمالی تذکرہ حضرت صاحب نے فرمایا، اور آپ نے خاص واقعہ کی طرف بھی توجہ مبذول فرمائی۔ اب دیکھیے کہ کیا اس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری مشکلات ختم نہیں کر سکتے تھے؟ ان کی ایک دعا سے سب ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی اس دعوت کو لے کر اٹھے گا، توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے گا، اپنے پرائے ہو جائیں گے، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کے سامنے استقامت سے ڈٹ جانے کا نمونہ اگر نہ ہوتا نبی علیہ السلام کا، تو قیامت تک کے داعی جو آتے دعوت دینے والے، پھر ان کے لیے کچھ نمونہ اور اسوہ نہ ہوتا۔ اہم ترین ایک جو اس میں سگنیفیکنٹ جو ایونٹ ہے شیب ابی طالب کا، شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے اس میں بڑے سارے پہلو ہیں۔ اس میں یعنی نبی علیہ السلام کے جو عزیز تھے، اقارب تھے، کنبے قبیلے والے تھے، ان کے پاس ایک لے کے آئے تھے وہ ایک پیشکش کہ دگنی ہم آپ کو وہ دیت دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے معبودوں کو برا کہنے والے آ گئے ہیں، بیویاں خلاف ہو گئی ہیں، اولادیں خلاف ہو گئی ہیں، ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ جب نہیں مانے پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کو شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا، اور اتنا سخت بائیکاٹ شاید ہسٹری میں کبھی ہوا ہو۔ غزہ کی بات آج ہم سنتے ہیں تو یاد آتا ہے شیب ابی طالب، یاد آتا ہے کہ ایسا ہی کوئی کیفیت تھے، موجود تھے، اپنے تھے۔ یہ سورہ لہب جو ہے، ابو لہب کے بارے میں جو مذمت ہوئی، اور بھی دشمن تھے، ابو جہل کی تو وہ مذمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیز ہونے کے باوجود انہوں نے بائیکاٹ میں ان کی مخالفت کی تھی، یعنی صلہ رحمی کو توڑا تھا۔ اب وہاں نبی علیہ السلام کا جو وقت گزرا ہے وہ اس قدر سخت وقت تھا۔ ہم اپنے دسترخوانوں پر بیٹھتے ہیں، ہماری فریجیں بھری ہوئی ہیں، ذرا غور کریں وہ کائنات کی حسین ترین شخصیت اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ کبھی وہ پتے کھا رہے ہیں، یعنی 2.5-3 سال کا یہ دورانیہ مختلف لکھا ہے مفسرین نے، مورخین نے، کبھی پتے کھا رہے ہیں، کبھی جناب ایک صحابی یعنی صحیح حدیث میں ان کا واقعہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں ایک رات ایسی کیفیت تھی، وہ سخت بھوک تھی کہ کوئی چیز مجھے ملی اور میں نے کھا لی، وہ ترسی چیز تھی، آج تک مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ تو اس قدر یعنی وہ کیفیتیں تھیں۔ کوئی بیچنے والا آتا ہے تو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی عزیز کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہے تو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری سختیاں کیوں جھیلی جا رہی ہیں؟ ایک اللہ کے لیے، صرف توحید کے لیے، اس دعوت کے لیے جو نبی علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ ورنہ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا، بلکہ یہ قرآن نے کہا نا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، بھائی اس سے پہلی وہ ساری زندگی آپ ہی میں نے گزاری ہے، میری جوانی پہ کوئی نکتہ چینی کر سکتے ہو، میرے بچپن پہ کہیں انگلی رکھ سکتے ہو، میرے اخلاق پہ کوئی بات کر سکتے ہو، میری دیانت پہ کہیں کوئی آپ کو ہے کوئی نکتہ چینی کی گنجائش؟ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، پہلو میں کوئی گنجائش نہیں، صرف کس لیے؟ توحید کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور جب اس یعنی طرح سے کوئی تکلیف آتی ہے پھر سہنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ پھر حضرت بلال بھی سہ جاتے ہیں، سیدہ سمیہ بھی سہ جاتی ہیں، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو وارفتگان تھے، وابستگان تھے، وہ بھی سہ جاتے ہیں۔
تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ایک واقعہ ہے کہ اس دعوت توحید میں یہ رکاوٹیں، یہ رکھنے، یہ مشکلات آئیں گی، لیکن نبی کائنات کے پائے استقلال میں، پائے استقامت ذرا برابر بھی نہیں لغزش آئی۔ آج بھی ایک عمل سے دلوں کو موم کیا جا سکتا ہے، اس کے گھڑے میں پانی بھر دو جس نے کنکر مارے ہیں۔ واقعہ طائف کا آپ نے ذکر کیا مولانا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین مرحلہ مجھے تو کم و بیش، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایسا نبی ہمارے لیے تمام تر مشکلات کاٹ رہا ہے توحید پھیلانے کے لیے، اور پھر یہ دعا دے رہا ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا، انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے، انہی کی اولاد اور انہی کی نسل ہوگی جو فلاح پائے گی، راہ ہدایت پر چلے گی۔ واقعہ طائف پر روشنی ڈالی ہے۔ واقعہ طائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حوالے سے جو جدوجہد تھی اس کا ایک تسلسل ہے۔ ہاں، آپ اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے جب شاب ابی طالب ختم ہوا ہاں، اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، عام الحزن کا سال جسے قرار دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، کیوں کہ ابو طالب بنو ہاشم کے بڑے مضبوط سردار تھے جی، اور ان کے فیصلوں کے سامنے کسی کو مجال سرتابی نہیں تھی، ہاں ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زندہ رہنے تک آپ ان کے زیر سایہ تحفظ ساتھ میں رہے، تحفظ رہ کر آپ کام کرتے رہے۔ تو ان کی دنیا تشریف جانے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہاں قبائلی نظام ہے، اور شاب ابی طالب ایک اور پہلو بھی واضح کرتا ہے، وہ یہ تھا کہ سارا مکہ اور سارے سردار بنو ہاشم کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، ہاں، ایک کا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب کا وفات پا جانا بنو ہاشم کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کے حوالے سے وہ ایک کمزور ہوا۔ تو آپ پھر طائف تشریف لے گئے۔ جب طائف تشریف لے گئے آپ وہاں پر، تو انہوں نے سردار 3 بھائی تھے اور انہوں نے مختلف باتیں کی، پھر انہوں نے دونوں طرف پتھر اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس جانے لگے تو آپ پر پتھر برسائے گئے، اور پتھر اس قدر برسائے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے سر اقدس سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے خون نہ رس رہا ہو۔ آپ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کر آپ کے جو خادم تھے انہوں نے آپ کا جوتے مبارک، نالین مبارک جب اتارنے لگے تو وہ خون سے تر بتر تھے، انہوں نے اتارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دیر آرام فرمایا۔ تو اسی دوران جس طرح سراج صاحب نے کہ حضور مستجاب الدعوات تھے، بلکہ اللہ خود انتظار میں رہتا تھا کہ میرا حبیب مجھ سے کچھ کہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ اگر حکم ہو تو یہ آگ کا فرشتہ ہے، ان پر آگ برسا کے ختم کر دے، یہ پانی کا فرشتہ ہے، یہ سیلاب لا کر ان کو برباد کر دے، یہ پتھروں کا فرشتہ ہے، یہ اس کو پتھریں مار مار کے ان کو ختم کر دے، یا یہ فرشتہ ان کو اپنے پر رکھ کے فضا میں لا کے ان کو الٹ دے اور پلٹ دیں زمین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ انما انا رحمت، کہ میں اس امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کی پیٹھ پر اوج رکھی گئی تھی تو حضرت خاتون جنت آئیں تو چھوٹی سی تھیں، بڑی مشکل سے اس کو دھکا دے کے ہٹایا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دعا کرنے لگی کہ اللہ ان کو تباہ کر دے یا ان کو اس کا انجام دے۔ حضور نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا تم نے دعا نہیں کرنی، دعا میں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میری اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ تو کافر ہیں لیکن میں ان کے پشتوں میں ایمان والے لوگ دیکھ رہا ہوں۔ اور طائف کے سفر سے آپ جب مکہ واپس آئے تو راستے میں آپ نے چند سرداروں کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے امان دو، سب نے انکار کر دیا، لیکن مطعم بن عدی نے جو کافر تھا اس نے آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور پھر حضور کے ساتھ وہ بیت اللہ شریف میں گیا اور اس نے کہا کہ ان سے لڑائی مجھ سے لڑائی ہوگی۔ تو کسی کی جرت نہ ہوئی کسی قبیلے والے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ اور پھر یہی مطعم بن عدی بدر میں گرفتار ہو کے آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حسن اخلاق کا آپ نے کہا تھا، حضرت عباس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کرو، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کی حالت میں میرے ساتھ
حسن اخلاق والا معاملہ اسی کیا۔ بات کو آگے بڑھائیں گے، کتنی خوبصورت بات ہے اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں ایک دائی کے لیے ظاہر مشکلات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا کیا اور کس انداز سے سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کچھ خلق نے کیا، کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا۔ ایک دائی جو نبی بھی ہوتا ہے اور نبی کا متبع بھی ہوتا ہے، جب تک اس میں پیشنس نہیں ہے، جب تک اس میں صبر نہیں ہے، یعنی ایک دائی میں انتقام تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنوں پرایوں کے لیے بالکل نرم ہوتا ہے اور اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور اس کا مقصد اپنا آپ منوا لینا نہیں ہوتا، رب کو منوا لینا ہوتا ہے، اور ان کو اس دہکتی ہوئی جہنم سے بچا لینا ہوتا ہے جس کو ایک پیغمبر واضح طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ دائی کی صفات میں آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کی یعنی سیرت سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ جی، یعنی کوئی ایسا زندگی کا گوشہ، کوئی ایسا زندگی کا زاویہ جس میں آپ کی سیرت سے روشنی نہ پہنچی ہو۔ چرند پرند ہوں، ان کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایک خاتون ہے، ایک بیوی ہے، اس کے لیے بھی آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک دائی کے لیے تو نبی علیہ السلام کی سیرت بھری پڑی ہے، یعنی بے شمار واقعات ہیں نا۔ وہ واقعہ بھی آپ کو ضرور مستحضر ہوگا کہ آپ آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آ گیا، مخالف تھا، دشمن تھا، سوچا اکیلے ہیں، قابو میں آ گئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے اور کون بچائے گا، اور کیا تحمل ہے اور کیا توکل ہے اللہ پہ، کہا اللہ بچائے گا، یعنی اس سکینت اور وقار پہ ہی وہ تو رہ گیا، گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ اب یہ واقعہ، پھر طائف کا جو واقعہ ہے نا جی، اس سے آپ نے کہا کہ یہ ہم دائی کے لیے کس طرح کشید کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ یعنی بیان تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ خاص زاویوں پہ نگاہ ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام طائف میں گئے کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والے ہاتھ اٹھا چکے تھے، اور جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کمک کے لیے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو ان کو امداد مل جاتی ہے، کوئی ان کو اپنا سائبان مل جاتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، تو ان پر بھی روب اور پریشر پڑتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں طائف دوسرا بڑا شہر تھا مکہ کے بعد یہ، اور 120 کلومیٹر دور تھا، اور جب دیکھا کہ اہل طائف نے بھی انکار کر دیا، تو اب یعنی نہ مکہ میں کوئی ہمارا پشتیبان ہے نہ طائف میں ہے، اس دھرتی پر رہا کون ساتھ؟ یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا نا احد کے روز، حالانکہ ہم احد کے روز کو بھی پڑھتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مبارک دانت، ان کا شہید ہونا، خود کا سر میں، تو اس دن خیال تھا کہ اس سے بڑا کوئی اذیت ناک دن نبی علیہ السلام کی سیرت میں نہیں گزرا ہو، تو اس لیے پوچھا تھا، تو کہا نہیں یہ نہیں، وہ طائف کا دن ہے، اس لیے کہ اب دھرتی پہ میں تنہا ہو گیا تھا، اوپر تو تھا یعنی مددگار بھی تھا، تو یہ کیفیت تھی اس وقت کہ تنہا کر دیا تھا، تو وہاں بھی دعا دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بین المذاہب رواداری کی اگر ہم بات کریں تو یہودی بچہ ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور عین آخری لمحے وہ مسلمان ہو کے جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو کون، وہ مجھے بلکہ شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے، یعنی آپ کا رحمت کا فیضان ہم تک کس طرح پہنچ رہا ہے۔ اب اسی واقعہ کو میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ اس کو ہم غور کریں، طائف کا۔ اب طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا کی، اور یہ خیال تھا کہ چلے یہ تو جیسے ہیں کوئی ان میں سے، پھر ان میں سے کون نکلا بھلا؟ محمد بن قاسم۔ یہ محمد بن قاسم جس کے ذریعے سے یہاں اسلام پہنچا، اور بھی صحابہ آئے ہیں، تو یہ نبی رحمت کی اس دعا کی وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم پھر نمائندہ بن کے ان کے اولادوں میں سے یہاں آیا تھا۔ اس معاشرت میں کون سے وہ پہلو ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں؟ ویسے تو ظاہری سی بات ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ اس نے اخلاق سے پیش آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن پہلوؤں پر کس انداز سے زور دیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ جو یہاں موجود ہے میری بات جو سن رہا ہے وہ غائب تک جو نہیں یہاں آ سکے ان تک پہنچائے۔ تو ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے ایک مبلغ بھی ہے، بحیثیت مسلمان کے ایک دائی بھی ہے، بحیثیت مسلمان کے اگر قرآن میں دیکھیں تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت جو ہے
پوری امت کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ان کے سپرد ہے۔ اب جو دائی بھی ہو، کلمہ گو تو ہیں ہی، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری میرے آقا نے ہمارے سر پر ڈالی ہے، اور ہمیں ان ذمہ داریوں کا اللہ تعالیٰ نے ایمانی طور پر پابند کیا ہے کہ ہم نے دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے۔ دوسروں تک پیغام پہنچانے سے پہلے ہمیں خود اس پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا یہ کیا یہود کا طریقہ تھا کہ جو کتاب کا حصہ ان کی مرضی کے مطابق من کے مطابق تھا وہ اس کو اختیار کر لیتے، اور جو ان کو مشقت اور اذیت و تکلیف میں ڈالتا تھا یا من اور مزاج کے خلاف تھا وہ اسے رد کر دیتے تھے۔ فرمایا ایسا رویہ تم نے نہیں اختیار کرنا، ایک مسلمان پہلے تو پورا مسلمان بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اللہ کے رحمت سے اے پیارے تو نرم دل ہے، تیری زبان میں گداز ہے، تیرے دل میں نرمی ہے، یہ جو تیرے ارد گرد جھمگٹا لگا رہتا ہے لوگوں کا وہ اسی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے انداز کو، اپنے اسلوب کو، اپنے دل کو نرم اور گداز رکھنا چاہیے۔ اور یہ وہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کھانا کھا لیتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی آقا کے ساتھ بیٹھیں، تو قرآن پاک فرمایا کہ جب تم کھانا کھا لیا کرو پھر منتشر ہو جایا کرو۔ میرے نبی نے، میرے حبیب نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، لہذا سب سے بڑی بات دل کی نرمی اور زبان کی چاشنی، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آخری چند ایک منٹس ہیں، حافظ یوسف صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ جس طرح سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی نرمی اور زبان کی چاشنی، زبان کی لذت اور زبان کے گداز ہونے کی وجہ سے اپنے احباب اور صحابہ میں مقبول تھے، اس پر کوئی بات کر دیجئے اور اس کے بعد قرآن مجید میں دعوت کے جائیں۔ حوالے سے جو سب سے بڑی آیت ہے، بلکہ اس کو ضابطہ کہنا چاہیے دعوت کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تین باتیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ نے جو دعوت پیش کرنی ہے، اللہ کی دعوت پیش کرنی ہے، حکمت کے ساتھ پیش کرنی ہے۔ حکمت کا معنی کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا، میں حکمت کا معنی اسٹریٹجی کرتا ہوں، یعنی اسٹریٹجی آپ نے وہ اختیار کرنی ہے جو اثر سے ہم آہنگ ہو۔ نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے، یعنی جب آپ بلند پہاڑی پر چڑھ کر بات کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دور تک آواز پھیلے۔ آج بلند پہاڑی آپ کا سیٹلائٹ چینل ہے، تو اثر کے مطابق اس سے ہم آہنگ زمانہ حاصل کرنے والی بات اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے۔ اور حکمت کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ نے مخاطبین کا خیال رکھنا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، اور پھر آپ نے اگر مخالف سے بھی بات کرنی ہے تو انداز اچھا ہونا چاہیے، سلیقے سے بات کرنا چاہیے۔ صرف ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ ثمامہ بن اسال سردار تھا، بدترین مخالف تھا، نبی علیہ السلام کے منہ پہ کیسی سخت باتیں کرتا تھا، شاید میں کہہ بھی نہ سکوں، لیکن مسکراتے تھے اور کہتے تھے کیا حال ہے، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ پھر چھوڑ دیا، سردار ہے، پکڑا گیا ہے، کوئی بھی جزیہ لیا جا سکتا ہے، تاوان لیا جا سکتا ہے، فدیہ لیا جا سکتا ہے، چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آگے کو قدم بڑھتے ہیں، دل پیچھے کو کھینچتا ہے، چین بھی تو نہیں آئے گا، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ تو یہ ہے دعوت۔ اور اہم ترین بات، قاضی نہ بنے، ہم دائی بنے، ہم فتویٰ لگاتے ہیں، ہم دوسروں کا حساب کتاب کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک دائی کا کام ہے کہ میٹھے انداز سے بات کرے، تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے دعا کرے، اور اللہ یعنی تعالیٰ بنیادی جو باتیں ہیں، حکمت، اسلوب، سلیقہ، نرم دلی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان میں لطافت اور اخلاص اگلے بندے کے اخلاص تو ظاہری سی بات ہے، خلوص نیت تو ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر بات کرتے ہوئے روشنی اور رہنمائی حاصل کی ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم دین و دنیا میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکیں۔ اللہ نے کے پان۔ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔
تیرا منبر تیرا